الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ملاقات کا موضوع ہے غیبت اور بہتان کی مذمت. اس سے قبل کہ ہم اصل موضوع کے متعلق کچھ عرض کریں، آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری شریعت میں احکام شرعیہ جتنے بھی ہیں وہ انسان کی شخصیت کے 5 اہم مصالح یعنی 5 اہم مصلحتوں کے ارد گرد گھومتے ہیں. ان کا کام ہے احکام شرعیہ، چاہے وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور حدود، معاملات، کفارات جتنی بھی ہیں، ان سب کا کام ہے یا سب کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ 5 چیزوں کی حفاظت کریں انسان کی شخصیت کے اندر: اس کے نفس کی، اس کے مال کی، اس کے عزت و آبرو کی، اس کے نسل کی اور اس کے عقل کی. نفس کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدود نازل کیے، تعزیرات نازل کیے ہیں. مال کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قانون، اقتصادی، معاشی پالیسیاں بیان کی ہیں. اسی طرح سے نسل کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہماری شریعت نے نکاح، طلاق اور اس ضمن میں جو احوال شخصیہ ہیں اس کے تعلق سے قانون بنائے ہیں. عقل کی حفاظت کے لیے ہماری شریعت نے جو عقل کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں ان کو حرام قرار دیا ہے، جیسے نشہ آور اور ایسی دوسری چیزیں جو انسانی عقل کو معوف کرنے والی ہیں. باقی آج کی ہماری گفتگو کا تعلق آبرو اور عزت کی حفاظت سے ہے. انسان کی عزت و آبرو بھی ہماری شریعت کی نظر میں بڑی اہمیت رکھتی ہے، اس لیے اس کی حفاظت کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے مختلف قانون اور مختلف نظام وضع کیے ہیں. انسان کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے جہاں پر بہت سارے نظام، بہت سارے اصول بنائے گئے ہیں، وہیں پر ہماری شریعت نے کچھ ایسی بنیادی تعلیمات بیان کی ہیں کہ جس کو انسان اگر اپنائے تو کبھی بھی ایک انسان دوسرے انسان کی عزت و آبرو کو مجروح نہیں کر سکتا ہے. اور انسان کی عزت و آبرو کو جس چیز سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے وہ انسان کی زبان ہے. گویا زبانی تربیت بہت ہی ضروری ہے ہمارے لیے، اور زبان کی جو تکلیف ہے یا زبان کے ذریعے جو انسان کی عزت و آبرو پہ حملے کیے جا سکتے ہیں وہ بسا اوقات ان حملوں سے زیادہ اہم اور زیادہ مؤثر ہوتے ہیں جو کسی مادی ہتھیار سے کیے جاتے ہیں انسان کی ذات اور اس کی شخصیت پر. اسی لیے کسی شاعر نے عربی زبان کے کہا: جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. یعنی نیزوں کا جو زخم ہے وہ تو کسی نہ کسی دن پر ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے، اور وہ زخم مندمل ہو کر کے انسان اس سے شفا پا جاتا ہے. لیکن زخموں کا زبان سے جو زخم لگتے ہیں انسان کے اوپر یا انسان کے دل کے اوپر، وہ کبھی بھی نہیں مندمل ہوتے ہیں اور انسان کے دل پر اس چوٹ کا اثر باقی رہتا ہے. اس لیے زبان کی حفاظت اور زبان سے کسی بھی انسان کو نقصان پہنچانا یا تکلیف پہنچانا، صدمہ پہنچانا ہماری شریعت میں بہت بڑا جرم ہے. اور میرا سلسلہ کلام پچھلی کئی نشستوں سے لسانی تربیت کے تعلق سے چل رہا ہے، یعنی انسان کی زبان کی تربیت یا اپنے بچوں کی زبان کے استعمال کی تربیت کس انداز سے کریں کہ ہماری زبان کے اندر شیرینی ہو، ہماری زبان دوسروں کے دل کو موہ لینے والی بن جائے، کسی کے دل کو دکھانے والی، کسی کو صدمہ پہنچانے والی زبان نہ ہو. بقول علامہ اقبال کے اگر رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن، ہو حلق یاراں تو بریشم کی طرح نرم ہو ریشم کی طرح سے، کہ انسان جب کسی سے بات کرے تو کبھی اس کے اندر کراہیت کا، اس کے اندر نفرت کا، اس کے اندر بغض اور حسد کے جذبات نہ آمیزہ ہوں. بہرحال آج کی اس گفتگو میں زبان سے یا زبان کی برائیوں کے سلسلے میں ایک بہت بڑی برائی جو زبان پہ آتی ہے وہ ہے غیبت اور بہتان. غیبت کس کو کہتے ہیں؟
غیبت اس چیز کو کہتے ہیں کہ ذکرک اخاک بما یکرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے اس کی تعریف کی کہ غیبت یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کو ایسے لفظ سے یاد کریں کہ جس کو وہ ناپسند کرتا ہو. یہ ہے غیبت. اور بہتان کیا ہے؟ بہتان یہ ہے کہ اس شخص سے کسی اپنے بھائی کے سلسلے میں ایسی بات کہی جائے جو اس کے اندر نہ ہو. یہ ہے بہتان، یعنی افترا پردازی، یا ایسی چیز اپنے بھائی کے حق میں کہنا کہ جو خامی، جو خوبی، جو برائی اس کے اندر نہ پائی جاتی ہو. بہرحال اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور خود نصوص قرآن کے اندر بڑی مذمت آئی ہے. ایک جگہ قرآن مجید نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تم میں سے بعض، یعنی کچھ لوگ دوسرے لوگوں کی غیبت نہ کریں. ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، اس لیے کہ اس غیبت کی برائی اللہ کے نزدیک، شریعت کے نزدیک اتنی مکروہ ہے اور اتنی ناپسندیدہ ہے کہ جس کا تم تصور نہیں کر سکتے ہو. اس کی ایک تصویر بیان کی، اس کی ایک مثال بیان کی قرآن مجید نے کہا، فرماتے ہیں أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. تم میں سے کوئی بھی شخص کیا اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ ظاہر ہے کہ کسی بھی انسان کی طبیعت یہ گوارا نہیں کر سکتی ہے، اس کا ذوق اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کہ ہم اپنے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھائیں. تو قرآن مجید نے کہا کہ اپنے بھائی کو اس کے پیٹھ پیچھے اس کا تذکرہ اس انداز سے کرنا کہ جو اس کے لیے ناپسندیدگی کا سبب ہو، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اس کا گوشت کھایا جا رہا ہو اور وہ مر چکا ہو. کتنی اہم بات ہے اور کتنی اس کی گھناؤنی تصویر پیش کی ہے ہماری شریعت نے اس غیبت کی، جو معاشرے کی اور ہماری سوسائٹی کی ایک بہت بڑی لعنت ہے. اور بہت سارے مسلمان، بہت سارے لوگ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے ہیں اور اس برائی میں بڑے عام طور سے اس میں ملوث پائے جاتے ہیں. بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے نمازی، روزے دار، عالم دین اور ہر طبقے اور ہر گروہ اور ہر طبقے کے لوگ اس میں ملوث پائے جاتے ہیں. حالانکہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس سے ہماری شریعت نے سختی سے منع فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مروی، حضرت انس بن مالک راوی ہیں، کہتے ہیں لما عرج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت يا جبرائيل من هؤلاء فقال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مجھے معراج ہوئی تو معراج کی رات میں ایسی قوم سے گزرا کہ جن کے لمبے لمبے تانبے کے یا پیتل کے ناخون تھے، نحاس کے لمبے لمبے، کہ جس سے وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے. میں نے کہا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، یہ کن لوگوں کی تصویر ہے؟ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں الذین یأکلون لحوم الناس، جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں دنیا میں، ویقعون فی اعراضہم، اور ان کی عزت اور آبرو میں وہ لوگ حملہ کرتے ہیں. یہ حدیث امام ابو داؤد نے روایت کی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں ان من ارب الربا الاستطالۃ فی عرض المسلم بغیر حق. سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ انسان ناحق کسی مسلمان کی عزت میں زبان درازی کرے. دوسری روایت میں ان من اکبر الکبائر، اسی حدیث کے لفظ ہیں کہ بڑے گناہوں میں سے ہے کہ انسان کسی مسلمان شخص کی عزت میں زبان درازی کرے بلا حق کے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت سے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ. امام مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہے، اس کا خون اور اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو. جس طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون نہیں کر سکتا ہے، حرام ہے کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرے، اسی طرح ایک مسلمان کے لیے حرام ہے کہ دوسرے مسلمان بھائی کا مال ناحق غصب کر لے یا چھین لے، قبضہ کر لے. اسی طرح سے ایک مسلمان کے اوپر حرام ہے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی عزت و آبرو کو مجروح کرے، اس کو نقصان پہنچائے، اس کو صدمہ پہنچائے. اس چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے.
اور غیبت کی تعریف، بہت سارے لوگ کسی کی برائی کرتے ہیں اور جب ان کو ٹوکا جائے تو کہتے ہیں وہ تو ایسا ہے اس لیے کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحابہ کرام نے غیبت کی تفصیل بیان کی۔ جب آپ نے غیبت کی برائی بیان کی تو آج صحابہ کرام نے پوچھا ارأیت یا رسول اللہ لو کان فیہ ما نقول فقال ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ ما تقول فقد بہتہ۔ یعنی صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول اگر اس میں وہ برائی پائی جائے اور ہم اس کو ذکر کریں تو کیا یہ بھی غیبت کے ضمن میں آتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو غیبت ہے کہ اس شخص کے اندر جو برائی پائی جاتی ہے اس کو تم بیان کرتے ہو، اور اگر اس کے اندر وہ برائی موجود ہی نہ ہو تو گویا تم نے اس پر بہتان لگایا، الزام تراشی کی، یہ تو اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں غیبت کے مفہوم کو نہیں سمجھتے، اور غیبت جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کا اخاک بما یکرہ، ہر وہ چیز جس چیز کو آپ کا بھائی ناپسند کرتا ہے کہ اس کے سلسلے میں بیان کیا جائے اس کو بیان کرنا لوگوں سے اس کے پیٹھ پیچھے، یہ غیبت ہے۔ چاہے اس کو کہا جائے کہ وہ مثلا اپنے گھر میں بیٹھ کر کے کسی طرح کی برائی کرتا ہے، یا وہ چور ہے، یا وہ بدماش ہے، یا اور کسی طرح کی ایسی چیزیں کہ جو اس کے لیے ابھی تک راز میں ہے، لوگوں سے لوگ نہیں جانتے ہیں اس کی ان برائیوں کو، اور آپ اس کی تشہیر کر کے اس کو ذلیل اور اس کو رسوا کرنا چاہتے ہیں معاشرے میں، تو اس چیز سے ہماری شریعت نے منع کیا کہ اگر کسی شخص کے اندر کوئی بھی کمزوری، کوئی بھی عیب پایا جاتا ہے اور وہ شخص اس عیب اور اس برائی کو بالجہر نہیں کرتا، اعلان علی الاعلان نہیں کرتا ہے، تو اس شخص کی اس برائی کو معاشرے میں پھیلانا یا معاشرے میں بیان کرنا اس کی ذلت کے لیے، اس کی رسوائی کے لیے، لوگوں کی نظروں میں اس کا وقار کم کرنے کے لیے یہ چیز غیبت کے ضمن میں آتی ہے، اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے دو نقصانات ہیں۔ ایک تو وہ شخص اس کو دلی صدمہ پہنچے گا، دوسرا اس شخص کے اوپر شیطان کی گرفت اور مضبوط ہوگی، اور وہ شخص باغی ہو جائے گا لوگوں کی نظر میں، اور معاشرے میں جب وہ سمجھے گا کہ سب لوگ اس کو حقارت اور ذلت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو وہ شیطان کے گرفت میں اور شیطان کے جال میں اور زیادہ آ جائے گا، اور شیطان اس کو مختلف برائیوں پر آمادہ کرنے میں بڑی آسانی سے اس کو آمادہ کر لے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے، لیکن منع فرمایا ہے، اور آپ نے فرمایا دوسری حدیث میں روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن جابر غالباً کہتے ہیں مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین فقال يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستطر من بوله واما الاخر فكان يغتب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو آدمیوں، راوی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے جہاں دو آدمیوں کی قبریں تھیں، آپ نے فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کوئی بہت بڑا جرم نہیں کیا تھا دنیا میں، بس ایک کا جرم یہ تھا کہ وہ جب پیشاب کرنے جاتا تھا تو اپنے پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، طہارت کا خیال نہیں رکھتا تھا، اور دوسرا شخص تھا وہ غیبت کیا کرتا تھا، اس لیے ان کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ غیبت کے سلسلے میں بعض امور ایسے ہیں یا بعض حالات ایسے ہیں کہ جن میں انسان کی برائی بیان کی جا سکتی ہے، لیکن اس چیز کو بہت احتیاط اور بہت غور کے ساتھ انسان کو سمجھ لینا چاہیے، تاکہ وہ خامخواہ نصیحت کے انداز میں یا خیرخواہی کے خیال سے برائی میں نہ پڑ جائے۔ ان میں سے ایک صورت تو یہ ہے کہ جب کسی کی برائی، جس کی برائی بیان کی جاتی ہے، اس کے اوپر کوئی دینی یا دنیوی مصلحت مرتب ہوتی ہو تو اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ہے کہ جیسے محدثین کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو روایت کرنے والوں کے اندر اگر کوئی عیب پایا گیا، کوئی جھوٹا تھا، کوئی کمزور دماغ کا تھا، یا کوئی اور کسی خلاف مروت کام میں ملوث تھا، نماز میں کوتاہ تھا، یا اور کوئی ایسی برائی پائی جاتی تھی کہ جو دینی نقطۂ نظر سے اس کے لیے عیب ہوتی تھی، تو ایسے شخص کے اندر کی جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نقل کرتا تھا دوسروں کے لیے، اس شخص کے اندر اگر ادنا بھی کوئی عیب پایا گیا
تو محدثین عظام نے، علماء کرام نے اس کی نشاندہی کر دی، اور یہ غیبت کے ضمن میں نہیں آتا ہے، اور اگر آتا ہے تو یہ مباح غیبت ہے، جائز غیبت ہے، کیونکہ اس کے اوپر ایک بڑی مصلحت مرتب ہونے والی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، تاکہ کوئی شخص جھوٹ بولنے کی جرات نہ کر سکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی غلط قسم کی بات نسبت کرنے کی جرات نہ کر سکے۔ اس لیے روات کو بہت چھان پھٹک کر کے محدثین عظام ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کیا کرتے تھے۔ مستقل ایک موضوع ہے، کسی مناسبت سے میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن بہرحال ایسے موقع پر کہ جب کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یا آپ کے اقوال افعال نقل کر رہا ہو، اور جس پر ایک مصلحت مرتب ہوتی ہے احکام دین کے احکام کے تعلق سے، تو اس موقع پر ایسے شخص کی برائی کو بیان کر دینا، تشہیر کر دینا، اشتہار کر دینا یہ ضروری ہے، تاکہ دوسرے لوگ ایسے غیر موثوق، غیر معتمد شخص سے دین کو نہ سیکھ سکے جو خود دین کا پابند نہ ہو۔ اس سلسلے میں بہت ساری آیات اور بہت ساری حدیث ہیں، انشاءاللہ میں کسی ملاقات میں آپ کو بتاؤں گا۔ آج کی گفتگو یہیں پر ختم ہوتی ہے، اس موضوع کی بقیہ باتیں انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں آپ سے عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں غیبت کی برائی سے اور زبان کے شر سے محفوظ رکھے، اور ہمیں ہماری زبان کے اندر سچائی اور ہماری زبان کے اندر مٹھاس اور شیرینی پیدا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا ورسولنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔